السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم سب حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور سیدنا تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا احسان سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دین اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ آج کی یہ تقریب حضور والا کے محاسن اور ان کے مقام و مرتبے کے بیان کے لیے، اور اس بیان سے ان کے فضائل و کمالات کو پہچاننے کے لیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے یہ سجائی گئی، جس کی سرپرستی حضور قائد ملت شہزادہ حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ الشاہ مفتی اسجد رضا خان صاحب مد ظلہ العالی والنورانی فرما رہے ہیں۔ حضور والا ہم سب کے مخلص رہبر اور قائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میاں حضور مد ظلہ العالی کے واسطے سے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے فیضان کو عام فرمائے۔ رفیقان گرامی، رسالت و نبوت کا منصب ہو یا ولایت و عارفیت کے مرتبے ہوں، یہ سب انعامات الہیہ اور احسانات ربانیہ ہیں۔ جو فرد یا قوم ان نعمتوں سے سرفراز ہوتی ہے، اس کی مسئولیت اور ذمہ داریاں بھی بڑھ جایا کرتی ہیں۔ اس کائنات عالم میں بے شمار ایسی شخصیتیں جلوہ گر ہوئیں جن کی ذوفشانیوں سے سارا جہاں معطر ہے۔ زمانہ جن کی علمی، دینی، مسلکی، تعلیمی، تبلیغی، روحانی اور تصنیفی خدمات کا اعتراف کرتا ہے، جن کے نقش قدم پر چل کر گم گشتگان راہ منزل مقصود تک رسائی حاصل کرتا ہے، جن کے بحر علم و حکمت میں غوطہ زن ہو کر تشنا لب سیرابی حاصل کرتا ہے، اور جن کے نقوش فکر و عمل میں اپنا تابندہ مستقبل تلاش کرتا ہے۔ انہی ہماگیر، ہما جہت، انقلاب آفرین روحانی و علمی شخصیتوں میں سے ایک ناب گئے روزگار شخصیت، وارث علوم اعلی حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات بھی ہیں، جن کی ابکری شخصیت پورے عالم میں اپنے ذاتی فضائل و کمالات، پاکیزہ اخلاق و کردار، تقوی و طہارت، بحث و تمحیص، تحقیق و تدقیق، علمی قابلیت و لیاقت، جزیات فقہیہ پر مہارت اور فہم و فراست اور خدا داد صلاحیت وغیرہ اوصاف حمیدہ کے سبب مشہور و معروف ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی عالمی شہرت و مقبولیت اور ان کے فضائل و خصائص اور علمی جلال و عبقریت حیات تاج الشریعہ کے تابندہ عنوانات ہیں، جن کا مشاہدہ ہر کوئی سر کی کھلی آنکھوں سے کر سکتا ہے۔ شخصی شان و شوکت ایسی کہ اس کا گواہ تو مشرق و مغرب کا ہر وہ شخص ہے جس نے انہیں ایک نگاہ دیکھا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، منصب افتاء انہی کو زیب دیتا تھا، وہ اس منصب کے زینت بھی تھے،
اور سند بھی تھے۔ ان کا فتویٰ نقل و اخذ کا کوہ ہمالا معتمد و مستند ہوتا اور منصوص و مدلل بھی۔ یہ فتویٰ تحقیق و تدقیق کا خزانہ ہوتا۔ ترتیب مقدمات، دلائل کی پیشکش، متعارض صورتوں میں تطبیق اور اخذ نتائج میں در مختاری، رد المختاری اور جد الممتاری بصیرت و مہارت کی جھلک آپ کے اندر موجود تھی۔ تمام مفتیوں کے صدر مفتی اور قاضیوں کے وہ قاضی القضات تھے۔ اہل سنت و جماعت جو بر صغیر کے تناظر میں مسلک اعلی حضرت سے معنون و متعارف ہے، دنیا عرب میں بدباطنوں اور کور چشموں نے متہم کر دیا اور نیا فرقہ باور کرایا۔ ان ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کو ایک بدعقیدہ فرقہ تصور کر کے ان سے دوری اختیار کی گئی اور بیزاری کا اظہار بھی کیا گیا۔ مگر جب سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ان ممالک میں جانے لگے تو ان کی ذات، زبان مبارک، وفور علم، وقار ہستی، قوت اظہار، دلائل کا انبار، حقائق کا انکشاف، روحانی روب اور جلالت وجود مسعود نے ان فتنہ پروروں کی ساری دسیسہ کاریوں کو دفن کر دیا۔ تاج الشریعہ کے تبلیغی دوروں نے، مجالس و تقاریر نے، عربی تصانیف و تراجم نے نہ صرف یہ کہ عربوں کا ذہن صاف کر دیا بلکہ اپنا گرویدہ بھی بنا لیا۔ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ہند، بیرون ہند ہزاروں مسجدوں کی بنا بھی ڈالی اور جامعۃ الرضا کے رحاب میں بننے والی حامدی مسجد یقیناً ملک کی مشہور اور خوبصورت ترین مسجدوں میں سے ایک ہوگی۔ شہزادہ تاج الشریعہ، قائد ملت، قاضی القضات فی الہند، حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ اشجد رضا خان مد ظلہ العالی والنورانی، جو جامعۃ الرضا کی تعمیر و ترقی میں شب و روز مشغول ہیں، اور حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، یہ حضور قائد ملت کے دست راست بن کر جامعۃ الرضا کی ترقی میں ہمہ مصروف ہیں۔ اللہ ہمارے شیوخ کو سلامت رکھے۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اعمال الابرار میں سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تاج الفحول علیہ الرحمہ کی شان میں کئی اشعار کہے۔ ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ تاج الفحول جس آبادی میں جاتے ہیں اس کی رونق بڑھ جاتی ہے، اور جب نکل جاتے ہیں تو ویرانی چھا جاتی ہے۔ دور حاضر میں اس شعر کو اگر سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات پر منطبق کیا جائے تو ہر صاحب دل اور اہل انصاف ضرور کہے گا ہاں آج بالکل حضور والا ہی اس شعر کے صحیح مصداق ہیں، کیونکہ عالم یہ ہے کہ ہند ہو یا بیرون ہند، تاج الشریعہ کو جس نے دیکھا شاد ہوا، اور جس نے نہیں دیکھا واہ حسرتا کہا، کف افسوس ملا۔ یہ کیسی جاذبیت، کیسی کشش اور مقناطیسیت ہے، جس نے دیکھا دل دے بیٹھا، اور یہ کیسی ایمانی قوت، روحانی شوکت اور شخصی جلالت ہے۔ خوش عقیدہ نہال ہو کر تازہ ہو جاتا ہے، بد عقیدہ نڈھال ہو کر تائب ہو جاتا ہے، اور غیر مسلم دولت ایمان سے مشرف ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ایک ذات ہے؟ نہیں، بلکہ ایک مکمل تحریک اسلام ہے، انجمن ہدایت و اصلاح ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضور سیدنا تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو وہ فضائل و کمالات عطا فرمائے کہ ہم اور آپ ان فضائل و کمالات کے منتہا تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ دعا ہے بارگاہ رب العزت میں اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے فیض و برکات کو